يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین احتشام، چونکہ ہماری آج کی یہ بزم ایک یا دو دن کے فرق سے بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے سجائی گئی ہے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مبارکہ اور خاص کر سلسلہ عالیہ سیفیہ مبارکہ پر اعتراض بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے یا ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ مجھے پچھلے دنوں کراچی میں ایک عالم ایک مولوی صاحب ملے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے آپ کی والد صاحب کی کتاب پڑھی ہے جس میں آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تو کوئی شے نہیں ہے تو ہم ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ میرے والد صاحب کا کوئی کتاب آپ کے پاس ہوگا ضرور جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے اس کتاب کو. کہاں میرے پاس ایک کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ تو کہنے لگے کہ لٹریچر کسی نے شائع کیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہدایت السالکین میں یہ بات لکھی گئی ہے. تو میرے پاس وہاں آستانے میں ہدایت السالکین تھی کہ ہماری ابھی جو کراچی میں بہانے محفل ہو گئی تھی. تو میں نے کہا آپ 2 منٹ رک جائیں، میں ہدایت السالکین منگواتا ہوں. ہدایت السالکین لایا، میں نے اس کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا اس میں کہیں مجھے دکھا دو کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہوگا کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، سارا کچھ میں ہوں. تو صفحات کو الٹ پلٹ کے کہنے لگے میں ایک فون کر لوں. کر لیں فون. اس نے آگے سے کسی کو فون کیا ہے جس بندے نے اس کو بتایا ہوگا کہ ہدایت السالکین تو میرے ہاتھ میں ہے، بھائی صفحہ بتا دو کون سی صفحے میں. اس نے کہا یہ ہدایت السالکین انہوں نے چینج کر لی، وہ بات نکال ہی دی ہے. میں نے اسے کہا حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ تو کہتے ہیں کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی شے نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو تم دعوے دار ہو نا بہت کہ ہم جو شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے ہیں ایسے ویسے میں جس مرتبے پہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو ہم اس مرتبے پہ نہیں مانتے اس کو. آپ کیا مان رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے. ہم کہتے ہیں غوث اعظم مرتبہ چھوٹا ہے، ہم تو اسے مجدد وقت ماننے رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں غوث، پھر اس کے بعد قطب کے بعد ابدال، ابدال کے بعد اوتاد، اوتاد کے بعد پھر وہ قیوم وقت، قیوم کے بعد پھر مجدد مئہ. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو غوث اعظم مان رہے ہو، یہ چھوٹا لفظ ہے. ہم تو اسے کئی مرتبہ کئی گنا بلند کر کے اسے مان رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ آپ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ہیں قادری، تو سال بعد 11ویں شریف مناتے ہوئے ایک ختم غوثیہ پڑھتے ہوئے سال بعد. اور الحمدللہ سلسلہ سیفیہ مبارکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہر روز بعد از نماز عصر ختم غوثیہ پڑھتے رہتے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقدار ہم کہلاتے ہیں. ہم نے ان کو الحمدللہ اس زمانے میں اس دور میں حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
میں سفر حج پہ جا رہا تھا اور بائی روڈ جا رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، تو عراق میں ہم نجف میں رکے تھے، تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم گاڑی میں تھے، بس میں تھے، روڈ کے کنارے ہم نے گاڑی روکی تھی، تو نماز پڑھنے لگے، تو وہاں کے جو اہل تشیع تھے، روافض تھے، وہ سب آئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر جب نماز ختم ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ بحث کرنے لگے، تو مجھے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ میں نے کہا ہم آئے ہوئے بخارا سے آئے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں، ایسے بائی روڈ جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم جعفری ہیں، جعفری۔ اور میں نے کہا تم نے کبھی امام جعفر صادق کی، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ سیرت پہ کیا لکھا ہوگا کہ سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام جعفر جس کو تم اپنا امام مان رہے ہو، تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا؟ تو فرمانے لگے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، جیسے آپ نے داڑھی رکھی ہے ویسے اس کی داڑھی تھی، جیسے آپ نے امامہ پہنا ویسے ان کا امامہ تھا، اور جیسے آپ کا لباس ہے ویسے ان کا لباس تھا۔ تو فرماتے ہیں اس بندے نے پینٹ پہنی ہوئی تھی، ٹائی لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو کہا امام جعفر رضی اللہ عنہ نے تمہارے جیسے حلیہ بنایا تھا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں جعفری ہوں یا تم جعفری ہو؟ میں جعفری ٹھہرا کہ میں نے امام جعفر رضی اللہ عنہ کی اس کی عکس بنا ہوا ہوں، ان جیسے میں نے اپنے شکل و صورت کو بنایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ قادری ہم ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی متوالے اور ان کا ذکر خیر کرنے والے ہم ہیں۔ ہم تو ہر روز بعد از نماز عصر اپنا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو جو دعوے دار ہے قادریت کی، وہ تو پتہ نہیں سال بعد بھی کہیں کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ چاول بنا کے ہم تو ہر عشاء کے ٹائم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا لنگر پکاتے ہیں، وہ ایثار ثواب کرتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر، اور ہماری کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی سلسلہ عالیہ مبارکہ صوفیہ کا کہ جس میں ان ساری طریقت کے بزرگوں کو آخر میں ایثار ثواب نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضور سید المرسلین، تمام انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام مشائخ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ کے سب بزرگوں کو ایثار ثواب ہم کرتے ہیں، بلکہ عناد اور ضد تو تم لوگوں میں ہے کہ آپ لوگوں کی زبان سے تو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اللہ نقشبندیہ کے بزرگوں کو بھی ایثار ثواب دے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات نقشبندیہ مبارکہ پر یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو مانتے۔ مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ البانی، آپ مبارک اپنے مکاتیب شریف میں جا بجا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک مکتوب میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کہ شاہراہ کمالات ولایت، جو ولایت کا شاہراہ ہے، فرماتے ہیں یہ اس وقت تک مسدود اور بند ہے جب تک کہ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے غلامی میں نہ آئیں۔ شاہراہ ولایت کے کمالات کو اللہ کریم نے شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مبارک سے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مبارک کی سینہ مبارکہ تک، اور پھر آپ کو اللہ کریم نے اس شاہراہ کمالات ولایت میں وہ مقام دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی ولایت کے راستے پر جانا چاہے تو اسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی وساطت سے ہی جانا ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے آج کل کے قادریوں والا کام نہیں کیا تھا، وہ دین پر، شریعت پر اتنا پختہ تھے، ان کو طریقت کے رموز اور آداب کی اتنی صلاحیت حاصل تھی کہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا رہا، ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک ایسا ولی ہے کہ جو اپنے زمانے کا غوث ہے،
جب آپ وہاں پر جاتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے تو وہ آپ کی دل کی باتیں تمہیں سنا رہا ہوتا ہے، اور وہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آشکارا ہو جاتا ہے، نمودار ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مدرسے میں طلبہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اس میں سے ایک ابن سقا بھی تھے، ایک میں تھا، ایک اور طالب علم تھا۔ ہم نے پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ ہم جائیں گے اس بزرگ کی زیارت کے لیے، لیکن فرماتے ہیں قسمت دیکھو کہ ہم تینوں میں سے ہر ایک کی نیت الگ الگ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جو ابن سقا تھے وہ بہت سخت مخالف تھے احد اللہ کے اولیاء اللہ سے، بہت مخالف تھے۔ تو اس نے مجھے شروع سے کہا جب میں جاؤں گا نا تو میں ان پر یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا۔ اور جو دوسرا میرے ساتھ طالب علم تھا اس نے کہا میرا ایک دلی آرزو ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں اور بہت دنیا دار ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ تو مجھ سے پوچھا آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا عبد القادر نہ دنیا کے لیے جا رہا ہے نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے اور میں اللہ کی ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچے تو کہا وہ جو قطب ہے، وہ جو غوث ہے وہ ابھی غائب ہوا ہے، ادھر بیٹھے ہیں لیکن غائب ہوا ہے۔ ہم نے انتظار کیا، اچانک ہم نے دیکھا وہ نمودار ہو گئے۔ تو جیسے وہ نمودار ہوئے تو بڑی اس نے انتہائی جلال کی حیثیت میں ابن سقا کی طرف دیکھا اور کہا تیرے دل میں یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا اور فرمایا تم دنیا سے بے ایمان ہو کے جائے گا۔ دوسرے کو کہا بیٹا جب اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ گے تو پھر اس حیثیت سے چلے جاؤ کہ دل میں دنیاوی خیالات نہ لے کے جاؤ، تیرا منشا یہ ہے کہ تو بہت بڑا عالم بن جائے اور قضا کی منصب پر تم فائز ہو کہ تیرے پاس بہت دولت آ جائے، بہت دولت آئے گا تیرے پاس، لیکن تجھے باطنی کوئی کمال نہیں ملے گا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا بیٹا عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد شہر میں ممبر پر کھڑا ہوگا اور تو اپنا یہ قدم اٹھائے گا اور اعلان یہ کرتا جائے گا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اس زمانے کے سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائیں گے اور تو اس کی گردنوں پر قدم رکھے گا۔ اور پھر وہی ہوا، ابن سقا دنیا سے بے ایمان چلا گیا، اس بندے کو وہ مال و دولت تو مل گئی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی وہ وقت آیا جب آپ بغداد شریف میں ممبر پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اب اسی کو مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف فرمائی ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے آج تک کے جو متبعین ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ پر اسی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ سے اگر مراد لی جائے ساری دنیا کی ما تقدم اور ما تاخر اولیاء اللہ، جیسے کہ بہت سارے سلسلہ علی قادریہ کے مشائخ اور مریدوں کا یہ قول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا قدم مبارک تمام اولیاء پر، چاہے وہ پہلے گزرے ہو یا بعد میں آنے والے ہو، سب کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ مانی لیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی سارے اولیاء اللہ ہیں، تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا قدم ان کی گردنوں پر بھی ہے؟ جبکہ یہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صحابہ ہیں، وہ تو منصوصی ہے، ان کے حق میں ولایت ایسے ہے کہ میری قریب آقا نے ان کی ولایت کی اعلان فرمایا ہے اور فرمایا اگر ما تأخر بعد میں آنے والے تمام اولیاء کی گردنوں پر بھی اگر ہم مانیں گے، ہم کہیں چلو جو پچھلے گزرے ہیں ان اولیاء پر نہیں ہے، آنے والے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو پھر فرماتے آنے والے اولیاء اللہ میں
سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی آنے والا، وہ ولی ہے، تو کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم ان کی گردن پر بھی ہے؟ ان کی گردن پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ منصوصی ہے، وہ نص سے ثابت ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ولی ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کے آپ کے اس کلام کا پھر کیا معنی ہوا؟ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس سے اس زمانے میں جس زمانے میں آپ موجود تھے وہ تمام اولیاء مراد ہے جو اس زمانے میں موجود رہے تھے۔ تو اس زمانے کے تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ مبارک کا قدم ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عنایت فرمائی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہراہ حوالات العلاج پر اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے۔ میں ایران میں گیا تھا، بہت زیادہ ایران میں جو سنی حضرات ہیں اس میں سے سلسلہ عالیہ قادریہ مبارکہ کی بہت زیادہ مریدین ساری کی ہیں۔ ایک استاد صاحب جو وہاں پر تھے اور اسے استاد کل کہا کرتے تھے، تو ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، تقریباً 400 کلومیٹر دور سے آئے تھے، کافی ضعیف العمر بھی تھے۔ تو ساتھی نے کہا وہ شافعی المسلک تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک تھے، لیکن صوفی تھے، بہت مضبوط قسم کے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی ان کے آگے مریدین بھی کافی تھے، تو میرے ساتھ ایسے بیٹھ گئے، بات چیت چلی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل و مناقب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی۔ ہم بھی سارے سلسلہ صوفی والے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی ان کے ساتھ آپ مبارک کی شان اور آپ کی عظمت کی باتیں شروع کی۔ تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا تو جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل سے انکار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی انکار نہیں، میں اس اللہ کا ولی مانتا ہوں، غوث مانتا ہوں، قطب مانتا ہوں، ابدال و اوتاد مانتا ہوں۔ تو کہنے لگے تجھے ایک میں ان کی فضیلت بتاؤں؟ ہاں، میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ براق کی سواری مکہ معظمہ سے سدرۃ المنتہا تک رہی تھی، اور سدرۃ المنتہا کے بعد ایک سواری تھی جس کا نام تھا رفرف۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے اس رفرف پہ گئے تھے۔ میں نے کہا جی مسلم ہے؟ تو کہنے لگے وہ رفرف کیا تھا، کیا چیز تھا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت نے جنت سے ایک ایسی حیوان، ایک ایسا حضور کے لیے سواری منتخب فرمائی جو اس سے پہلے نہ کوئی اس پر سوار ہوا تھا، نہ اس کے بعد کوئی اس پر سوار ہوگا۔ اللہ کریم نے جنتی ایک سواری آپ کے لیے بنائی تھی۔ تو کہنے لگے ہاں، شکل و صورت میں تو وہ سواری تھے، لیکن دراصل میں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی تھے۔ اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوتے تو حضور معراج کبھی نہ جا سکتے ہوتے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ نے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو حضور نبی اکرم پر بھی فضیلت دی آپ نے، تو جلال میں آ گئے۔ کہنے لگے آپ ان کی فضیلت کی منکر ہو؟ میں نے کہا اس فضیلت کی میں منکر ہوں جو آپ دے رہے ہیں۔ تو واللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تمام صحابہ سے ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہتر ہے افضل۔ میں نے کہا یہ اجماع امت کے خلاف ہے، مجھے کوئی ایک حدیث بتا دے کہ اللہ کریم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے کریم آقا نے فرمایا ہوگا کہ اسے میرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، یا کچھ حدیث سے مجھے آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی نام بتا دے۔ لیکن میں آپ کو سینکڑوں ایسے حدیث بتا سکتا ہوں جس میں ابو بکر کی فضیلت ہے، جس میں عمر کی فضیلت ہے، جس میں عثمان کی فضیلت، جس میں علی کی فضیلت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جس میں صحابہ کرام کی فضیلت ساری امت پر مسلط ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے اس سے بھی بڑھ گئے، اس نے کہا واللہ موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم اور نوح سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ بس پھر تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میرا رگ فاروقی بڑک اٹھتا ہے، وہ ضعیف العمر بھی تھا، بس اس پر حملہ کیا۔ میں نے کہا اب تو
غیرت کا وقت ہے بس ایک دو اس کو تپڑ مکھے مارے لیکن بس ساتھی درمیان میں آ گئے. تو میں نے اسے کہا مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے آج سے 400 سال پہلے یہ بات بتائی ہے کہ سلسلہ قادریہ کے لوگ اپنی شیخ کے حق میں انتہائی غلو کرتے ہیں بہت زیادہ. اور آج میں نے اس کا ایک جھلک تمہاری شکل میں دیکھا. کتنے نیک صالح بندے ہو عقل ایسے سلب ہو جاتی ہے. ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فضیلت کے منکر نہیں ہیں لیکن انہیں صحابہ سے افضل نہیں جانتے. ہم سیدنا مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی کے فضیلت کے منکر نہیں ہیں لیکن اسے ایک ادنا صحابی کی مرتبے تک بھی نہیں جانتے ہوتے حالانکہ مجدد الفسانی. تو جو عقیدہ اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف لائے اور دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجتماع لگا ہوا ہے. کوئی مذاکرہ چل رہا ہے تو پوچھا کہ کیا چل رہی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ, ہم اللہ کی حمد ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسا نبی ہمیں عنایت فرمایا. حضور نے فرمایا اور کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں نام تعریف و توصیف کر رہے ہیں. یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عنایت فرمایا کہ سارے انبیاء سے افضل ہے, سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے, سارے انبیاء سے بہتر ہے. عرش کا پیلر تھاما ہوا ہوتا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہوگا. جب میں اس کو خوب دقت کے ساتھ دیکھوں گا تو دیکھوں گا کہ وہ میرا بھائی موسیٰ ہوگا علیہ السلام. فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دے لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام پر تو فضیلت ہے. یہ تو مسلم ہے, سارے نبیوں پر فضیلت ہے. تو پھر کریم آقا نے کیوں فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دے؟ اسی لیے کہ جس وقت حضور کی تعریف کیا جا رہا تھا اس میں ایسے شائبہ نکل رہا تھا کہ شاید دوسرے نبیوں کی شان میں کوئی نقاصت بیان کی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا ایسے تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں سے دوسرے نبی کی شان میں منقسم بیان ہو. تو فرق کے مراتب نقلی زندگی اگر مرتبوں کا فرق نہ کر پاؤ گے تو پھر یہی زندگیت ہوتی ہے. بس یہی کفر ہے کہ اگر فرق کے مراتب نہ بولے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مجدد فسانی کے شیخ شاہ الدین سہروردی کی معین الدین چشتی اجمیری کے ہم ایسے تعریف و توصیف کریں گے کہ دوسرے اولیاء اللہ کی اس میں منقصت نہ ہو, اس کی کوئی تنقیص نہ ہو. ہم ساروں کو عزت و تقریب و تعظیم کے نام کے ساتھ یاد رکھیں گے. ہاں کہیں گے رب نے جس کو نوازا ہو تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے جس طریقے سے نوازے تو یہ رب کی عطا ہے. اللہ رب جیسے عطا فرماتا ہے وہ رب کی مرضی ہے. تو الحمدللہ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ والے ہم بھی الحمدللہ قادری بھی ہے, شکر الحمدللہ. ہم سہروردی بھی ہے, ہم چشتی بھی ہے اور ہم الحمدللہ نقشبندی بھی ہے. ہمیں ہمارے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی جو آئین مرتب کرنے والے اور 1000 سال کے مجدد ہے وہ خود بھی قادری ہے. وہ خود بھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہے. خود بھی سہروردی ہے, خود بھی چشتی ہے آپ مبارک. تو جب آپ مبارک ہمارے سرخیل و سربراہ اگر یہ ہے تو ہم بھی الحمدللہ قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, سہروردی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے اور سب ہمارے مشائخ ہے, بزرگ ہے, اللہ کے ولی ہے. سب کی تعظیم و تقریب جو ہے ہم پر لازم ہے اور ہم سب کی تعظیم و تقریب کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں صحت عقیدہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.